حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز اللہ پاک نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں ہزاروں نبی اور رسول بھیجے۔ الگ الگ قوموں کی طرف الگ الگ زمانے میں الگ الگ نبی تشریف فرما ہوئے۔ ان نبیوں کو اللہ پاک نے ایک خاص کمال عطا فرمایا تھا جسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ ان سبھی نبیوں اور رسولوں کو دیکھ کر کہیں کہ ان کی ہدایتیں اور نصیحتوں کو سن کر الگ الگ زمانے میں کافی لوگ ایمان لائے۔ ایسے لوگوں نے نبیوں کی کرامتیں ان کے کمال کو جادو کہہ کر ٹھکرا دیا۔ ایسے لوگوں نے ایک خدا کو ماننے سے انکار کر دیا اور نبیوں اور رسولوں کی بتائی ہوئی نصیحتوں کو نہیں مانا۔ ایسے لوگوں کو آگے جا کر اللہ پاک کی طرف سے طرح طرح کی سزاؤں میں مبتلا کر دیا گیا۔ اسی طرح نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ بند ہو جانے کے بعد اللہ پاک نے اپنے جن بندوں کو اصلاح و تبلیغ کی ذمہ داری دی انہیں ولی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو کچھ خاص طاقتیں عطا فرمائی تھیں جنہیں کرامت کہا جاتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کی بخشی ہوئی طاقت کا استعمال فرمایا۔ اپنے اور نزدیک کے سینکڑوں ولیوں کی کرامتیں دیکھی اور سنی ہوگی۔ سلطان ہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کرامتیں آپ نے سنی ہوں گی۔ آپ نے اپنے پیارے رسول کے فرمان کے متعلق تغلیب اور اصلاح کے لیے ہندوستان تشریف لائے۔ اجمیر میں اپنا تبلیغ مرکز بنایا۔ اجمیر پہنچتے ہی آپ آرام کرنے کے لیے جس پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے وہاں اس وقت کے راجا کے جانور اور پلے ہوئے اونٹ بیٹھا کرتے تھے۔ راجا کے سپاہیوں نے جب آپ کو بیٹھے دیکھا تو راجا کے سپاہیوں نے آپ سے کہا یہاں سے اڑ جاؤ، یہاں ہمارے اونٹ بیٹھا کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ سن کر راجا کے سپاہیوں نے آپ کو تیز آواز سے اٹھنے کو کہا۔ آپ اسی وقت وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اگلے دن عجیب سا واقعہ ہوا۔ جب راجا کے سپاہیوں نے اونٹ بیٹھنے کو اپنی جگہ سے اٹھانا چاہا تو اونٹ تمام کوششوں کے باوجود نہیں اٹھ سکے۔ یہ دیکھ کر سپاہی دنگ رہ گئے اور ساری باتیں جا کر راجا کو بتائیں۔ راجا نے سپاہی کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگنے کو کہا اور کہا کہ انہیں ڈھونڈو اور ان سے معافی مانگو۔ راجا کو ایسا کہتے ہی سپاہیوں نے اپنے آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈ کر آپ سے ان کے لیے برتاؤ کی معافی مانگی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت انہیں معاف کر دیا اور ان سے کہا کہ تم جاؤ، تمہارے اونٹ اب کھڑے ہو جائیں گے۔ سپاہیوں نے جب واپس اونٹ جا کر دیکھا تو اونٹ کو اٹھانا چاہا تو سارے اونٹ اسی وقت اٹھ گئے۔ سبحان اللہ! یہ ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد تھے۔ یہ وہی بزرگ ہیں جن کی خدمت میں آپ نے خواجہ غریب نواز نے اپنی جوانی کے 20 سال گزارے تھے۔ ایک بار کی بات ہے، ایک دن آپ اپنے پیر حضرت خواجہ عثمانی ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ سفر پر چلتے چلتے آپ دجلہ ندی کے کنارے پہنچے۔ ندی پار کرنے کے لیے کوئی کشتی نہیں تھی۔ حضرت نے فرمایا معین الدین اپنی آنکھ بند کر لو۔ پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ آپ آنکھ کھول لو۔ جب خواجہ غریب نواز نے اپنی آنکھیں کھولیں تو آپ نے دیکھا کہ دونوں دجلہ ندی کے پار پہنچ چکے ہیں۔ آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا ہم دونوں ندی کے پار کیسے آ گئے؟ حضرت نے فرمایا میں نے 5 مرتبہ پڑھا۔ دوسری ویڈیو میں ملیں گے اگلے پارٹ میں۔